تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ جل شانہ و جل مجدہ وعز اسمہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو انتہائی عقیدت، محبت، کامل توجہ، انتہائی ذوق و شوق اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا اور اپنے محبوبوں کا ذکر خیر کرنے، سننے، سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی بتانے اور سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ و جل مجدہ ہم تمام کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ و طفیل ہر قسم کی خطا، کوتاہی، بھول چوک اور سہو و نسیان سے بھی محفوظ اور مأمون رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ مزید حضور نبی پاک، حضور صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جمادی اخری، اس کے بعد رجب، اس کے بعد شعبان اور اس کے بعد رمضان۔ جمادی اخری کا یہ مبارک مہینہ ویسے تو کئی حوالوں سے معروف ہے، کئی اہم ترین واقعات اس ماہ مقدس میں رونما ہوئے۔ ان میں سے ایک اہم ترین یاد، اور جس کی یاد ہمیشہ ہر سال عالم اسلام میں منائی جاتی ہے، وہ حضور خلیفہ بلا فصل حضور سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی یاد ہے، 22 جمادی اخری۔ اس ماہ مقدس کی آج 3 تاریخ ہے، دسمبر کی 6 اور ماہ جمادی اخری کی 3 تاریخ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سے برکتیں سمیٹتے ہوئے ان کی ایک عظیم ترین صفت، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی، اور وہ عظیم ترین صفت اہل سنت کے دلائل میں سے ایک عظیم ترین دلیل ہے اس بات پر کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام خلفائے رسول میں اور تمام عالم اسلام میں، تمام انسانوں میں انبیاء و رسول کے بعد سب سے افضل و برتر و بالا ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے افضلیت مطلقہ عطا فرمائی انبیاء و رسول کے بعد۔ وہ مخصوص صفت ہے ان کا اتقا ہونا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ تو اس میں جو ان کی صفت ایک مبارکہ بیان کی گئی ہے وہ اتقا، جو تقوی سے ہے، اور اتقا کہتے ہیں وہ جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، اور متقی اس کو کہتے ہیں جو اللہ جل شانہ سے اپنے ہر حال، ہر کیفیت، ہر آن اور ہر لحظہ ڈرتا ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اور یہ بہت بڑی صفت ہے، یہ تقوی اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے ملنے والی نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت ہے تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو جس کے اندر یہ تقوی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقیوں سے محبت فرماتا ہے، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ تو صفت تقوی ہونے سے بندہ محبوب ہو جاتا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس صفت تقوی میں اس اہم ترین درجے پر فائز تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صیغہ اسم تفضیل سے بیان فرمایا، اتقا، متقیوں سے محبت فرماتا ہے، اور یہ متقی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی اعلیٰ درجے کے متقی تھے جس کو اتقا سے اللہ کریم نے ذکر فرمایا۔ تو انہی کی برکتیں سمیٹتے ہوئے، چونکہ یہ تقوی بہت بڑی صفت ہے، اللہ کریم قرآن مجید میں اپنے نبی کی بارگاہ میں آوازیں پست کرنے والوں کو، یعنی ادب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر جو نعمت عطا فرما رہا ہے وہ نعمت بھی تقوی ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ کو اپنے محبوب کا ادب بہت پسند ہے، جبھی تو اس نے اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب قرآن مجید میں ان آداب کے اصول ارشاد فرمائے، کیا ان کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، کیا کلمہ عرض نہیں کرنا، کیسے حاضر ہونا ہے، کب بولنا ہے، کیسے چلنا ہے، ان کی بارگاہ میں کیسے بیٹھنا ہے۔ تو ادب رسول اللہ کو بہت محبوب ہے۔ جب بھی قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ حجرات میں اور دیگر سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی بارگاہ کے آداب ارشاد فرمائے، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، یہ ادب رسول سکھائے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ادب رسول اللہ کو مطلوب ہے اور بہت مطلوب ہے، باقاعدہ آیتیں نازل فرمائی، اور ادب بجا نہ لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ بھی ارشاد فرمائے۔ اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کو عقل نہیں ہے، جو آپ کے دروازے کے باہر سے آپ کا انتظار کیے بغیر آپ کو آوازیں دے دے کر بلا رہے ہیں کہ آپ ان کی طرف نکل آئیں۔ اکثرهم لا یعقلون، وہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا ادب بہت پسند ہے، اور جو لوگ ادب کریں تو اللہ تعالیٰ ان ادب کرنے والوں کو جو نعمت عطا فرما رہا ہے، محبوب کا ادب کرنے والوں کو اللہ جو نعمت عطا فرما رہا ہے، اس خاص موقع پہ اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کو تقوی کو ارشاد فرمایا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز پر پست رکھتے ہیں ان کی بارگاہ میں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری کی نعمت عطا فرمانے کے لیے چن لیا ہے، انہیں منتخب فرما لیا۔ تو تقوی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، صدیق اکبر کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ آج اسی تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، چونکہ تقوی کا لازمہ ہے خدا سے ڈرنا، تقوی کا لازمہ ہے خدا سے ڈرنا، بنا خدا سے ڈرے تقوی ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ بندہ خدا سے بے خوف رہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جائے بہت بڑا متقی ہے، یہ ناممکنات میں سے۔ اور خوف خدا وہ عظیم ترین نعمت ہے جس سے انسان انسانیت کے دائرے میں رہتا ہے، حیوانیت کے دائرے تک نہیں آتا، انسان انسان رہتا ہے، اور انسانیت سے بڑھ کر ایک مومن کامل بنتا ہے۔ چونکہ ایک انسان اس وقت تک مومن کامل نہیں بنتا جب تک اس کے دل میں اللہ کا حقیقی ڈر پیدا نہ ہو، وہ ڈر جو اللہ جل شانہ کے مقام کے اعتبار سے ہو۔ ایک ڈر وہ ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو ناپسند کر کے ڈرتا ہے، جیسے کوئی انسان سانپ سے ڈرتا ہے، سانپ کو ناپسند کرنے کی وجہ سے کہ وہ اس کو نقصان پہنچائے گا۔ انسان شیر سے ڈرتا ہے ناپسند کرتے ہوئے کہ وہ اسے پھاڑ کھائے گا۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو ناپسند کرتے ہوئے اس سے ڈرنا، اور ایک ہوتا ہے محبت کرتے ہوئے کسی سے ڈرنا، محبت کرتے ہوئے ڈرنا کہ میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے، کوئی بات میری
میرے محبوب کی تب نازک پر ناگوار نہ گزر جائے. تو ایک ڈر نفرت کی وجہ سے ہوتی ہے اور ایک ڈر محبت کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ سے جو ڈرنا ہے وہ نفرت کی وجہ سے نہیں، نعوذ باللہ، محبت کی وجہ سے. وہ ہمیں اپنے آپ سے ڈرنے کے لیے اس لیے بھی فرماتا ہے تاکہ وہ ہمیں سیدھی راہ پر آنے کا موقع دے، اور اس سیدھی راہ پر چلنے کے نتیجے میں اس نے جو ہمیشہ کی جنت بنائی ہے، اللہ اپنے اس ڈرنے والے بندے کو ہمیشہ کی جنت میں داخل فرما دے. اس نے جو ڈرنے کی جو تلقین فرمائی ہے کہ مجھ سے ڈرو، تم لوگوں سے ڈرتے ہو بلکہ حق یہ ہے کہ تم مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو. تمہیں چاہیے کہ میرا خوف رکھو. تو اس ڈرانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے بندے پر محبت اور مہربانی فرما کر اس کو داخل جنت فرمانا چاہتا ہے. مجھ سے ڈرو، میری خشیت رکھو، میرا خوف رکھو. چنانچہ اللہ تعالیٰ سے وہ والا ڈر نہیں جیسے انسان کو درندوں سے یا حشرات الارض سے ہوتا ہے، وہ ڈر جو محبت کی بنا پر ہوتا ہے کہ وہ میرا مالک ہے، مجھے اس سے ڈرنا چاہیے، میرا خدا ہے، مجھے اس سے ڈرنا چاہیے. ساری کائنات اکیلے پیدا کرنے والا ہے، بادشاہ مطلق ہے، ملک الملوک ہے، ساری سلطنت اسی کی ہے. دنیا کا ایک کر و فر والا بادشاہ ہو، لوگ اس سے ڈرتے ہیں. بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ گزرے، ایسے بھی گزرے جنہوں نے تقریباً پوری دنیا پر حکومت کی، لوگ ان سے ڈرتے تھے. ہارون الرشید، لوگ ڈرتے تھے. بادشاہ کا ایک خوف ہوتا ہے، ایک رعب ہوتا ہے، اس کا اسٹیٹس ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اور خدا تو ساری کائنات کا اکیلا بادشاہ، وہ کسی کے مشورے سے پاک ہے، کسی کی سفارش سے پاک ہے. اگر وہ نہ کرنا چاہے تو کسی کی سفارش کروا نہ سکے. وہ فیصلہ کر لے اور اٹل کر لے، کوئی اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا. وہ کسی کے مشوروں کا محتاج نہیں ہے. وہ نہ کرنا چاہے تو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اور وہ کرنا چاہے تو کوئی اس کے ارادے کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا. اتنا عظیم بادشاہ ہے، لہذا اس کا حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس کا حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. ایک مومن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک اولین حق ہے کہ ایک مومن بندہ اللہ سے ڈرے. اگر مومن بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان میں نقص ہے، اب ایمان کامل نہیں. ظاہر میں باطن میں اللہ کا خوف، اور یہ خوف رلاتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو رونے کی دعوت دیتا ہے کہ رو، میرے خوف سے رو. اس بات کا خیال کر کے رو کہ اگر تم نے میری نافرمانی کی تو میں نے جہنم تیار کر رکھا ہے. اس بات کے خوف سے رو کہ تمہارا کوئی بھی عمل مجھے ناراض کر سکتا ہے، لہذا نیکی کرنے کے باوجود خوف ہونا چاہیے، گناہ کرتے ہوئے ڈر ہونا چاہیے کہ تمہارا کوئی بھی عمل مجھے ناراض کر سکتا ہے، اور میری ناراضگی کے نتیجے میں جہنم تمہارا مقدر ہو سکتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا خوف پیدا کرنے کی تلقین بھی کرتا ہے اور خوف سے رونے کی دعوت بھی دیتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ حدیثیں پڑھوں گا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خود خوف خدا سے رونا، خود حضور کا رونا، حضور افضل کائنات کا رونا، کثرت سے گریہ کرنا. حالانکہ محبوب مطلق ہیں لیکن حضور اللہ کے ڈر سے روتے ہیں، حضور اللہ کے ڈر سے روتے ہیں. بلکہ اپنے صحابہ کو بھی اللہ کے ڈر سے رونے کی تلقین کرتے ہیں. اور کبھی اگر صحابہ کسی موقع پر اللہ کے خوف سے رو رہے ہوں تو حضور ان کے ساتھ رونے میں شریک ہوتے ہیں. اور پھر جب حضور روتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر تو ہمارا رونا اور آسمانوں کو پہنچتا ہے، پھر اور روتے ہیں.
تو حضور کی کچھ حدیثیں اللہ کے ڈر سے رونے کے حوالے سے، کیونکہ ڈر ہوگا تو آنسو بھی بہیں گے، اللہ کا ڈر ہوگا تو آنسو بھی بہیں گے۔ حیرت ہے ایسے شخص پر جو کبھی بھی اللہ کے ڈر سے نہیں رویا، حیرت۔ صوفیہ تو رو رو کے اپنی آنکھیں سجا لیتے تھے، علی شیر خدا تو ایسے لوٹتے ہوئے روتے تھے جیسے انہیں کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ ابو بکر صدیق اکبر تو اللہ کے ڈر سے یہ کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، میں کوئی گھاس ہوتا جسے جانور کھا جاتے اور اللہ کی بارگاہ میں میرا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ اتنا ڈر، حالانکہ اللہ کے حبیب نے اللہ کی مرضی سے، اللہ کی وحی سے سب کے سامنے یہ کہا تھا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے۔ ایک نہیں 20 موقعوں پر اللہ کے نبی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی، لیکن روتے تھے اللہ کے ڈر سے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا نیاز مند نہیں۔ وہ اگر قبول کر لے تو کسی کی چھوٹی سی نیکی کو قبول کر لے، وہ اگر رد کر دے تو پہاڑوں جیسی نیکیوں کو رد کر دے۔ اب ایسے موقع پہ کیا چاہیے کہ اس سے ڈرا جائے، ڈرا جائے۔ کسی نے ایک بھی حج نہیں کیا، وہ بھی ڈرے، جس پر حج فرض تھا اور ایک بھی نہ کیا، اور جس نے 100 حج کر لیے وہ بھی ڈرے کہ کہیں اللہ ان ساری نیکیوں کو رد نہ فرما دے۔ اس سے ہر حال میں ڈرنا ہے۔ حضور نے اللہ کا خوف لوگوں کے سامنے اپنا ظاہر کر کے بتا دیا کہ جب میں محبوب رب العلا، جب میں محبوب رب کائنات اپنے رب سے اتنا ڈرتا ہوں، میں رب سے رونے والی آنکھیں مانگتا ہوں، میں رب سے یہ کہتا ہوں اے رب مجھے اتنا رونے والی آنکھیں عطا فرمائے کہ ہر وقت میری آنکھوں سے تیرے خوف کی وجہ سے آنسو بہتے رہیں، اور اے اللہ میں تیرے خوف سے روؤں اس سے پہلے کہ میری آنکھیں خون بن جائیں اور میرے داڑھ ایک ٹکڑا بن جائے، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور دعا مانگیں، حضور روئیں، حضور رونے کی تلقین فرمائیں، حضور اللہ کا خوف یاد دلائیں، حضور نہ رونے والوں کو فرمائیں تعجب ہے کہ تم روتے نہیں، تعجب ہے کہ تم روتے نہیں۔ اللہ رونے والوں کی صفتیں قرآن میں بیان فرمائے۔ رونے والے اللہ کو اتنا پسند ہیں جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ آج لوگ دنیا کے لیے تو روتے ہیں، کاروبار نہیں رو دیتے ہیں، پیسے کہیں ڈوب گئے رو دیتے ہیں، بچہ مر گیا رو دیتے ہیں، ایک تعلق ہے ان چیزوں سے تو رو دیتے ہیں، اولاد فرما برداری نہ کرے تو رو دیتے ہیں، بیوی خیال نہ کرے تو رو دیتے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جائے تو رو دیتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی خدا کے خوف سے بھی رونا آیا کہ میں 40 سال کا یا 60 سال کا یا 30 سال کا یا میں 70 سال کا ہو گیا، کیا کیا ہے میں نے اپنی زندگی میں ایسا کہ اگر رب مجھ سے فرمائے کہ کوئی ہے تیری زندگی میں ایسی نیکی جو تو نے صرف میرے لیے کی ہو اور میں وہ پیش کر سکوں؟ ہے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اس خوف سے روئے ہوں کہ میں تیرا بندہ بننے کا حق ادا نہ کر سکا، میں مومن ہونے کا حق ادا نہ کر سکا، میں کچھ اضافی نہ کر سکا، میں تیرے فرائض بھی پورے نہ کر سکا، نفل کیا کرتا میں، اتنا میں گیا گزرا مومن ہوں، اتنا میں گیا گزرا مسلمان ہوں کہ میں نفل کیا کرتا، میں نے تو فرائض بھی تیرے پورے نہیں کیے۔ کبھی خوف سے اللہ کے رونا ہے؟ حالانکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے روئیں، روئیں۔ وہ رونے والوں کی شان قرآن میں بیان فرما رہا ہے، وہ جن کی اللہ کی آیتیں سن کر جن کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، جن کے دل
جھک جاتے ہیں، جن کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں، اللہ ان کی شان قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے میرے بندے میرے خوف سے روئیں، میرے خوف سے روئیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ ایک تفسیر کے مطابق یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ جل شانہ کی طرف سے نشانیاں آ چکی، آیت ربانی آ چکی، اللہ کے حبیب آ چکے، دین سمجھا چکے، تو اب چاہیے تھا کہ یہودیوں کے دل نرم پڑ جاتے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید ان کی دلی کیفیات کا بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، نشانیوں کے آنے کے بعد بھی اے یہودیوں تمہارے دل سخت ہو گئے، سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارہ، اب ہمارے یہاں بھی دل کی سختی کی مثال پتھر سے دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے بڑا سنگ دل ہے۔ سنگ فارسی میں کہتے ہیں پتھر کو، تو سنگ دل یعنی پتھر دل۔ تو دل اگر سخت ہو جائے کسی کا تو کہتے ہیں بڑا پتھر دل ہے، بڑا سنگ دل ہے۔ اللہ قرآن میں یہی مثال دے رہا ہے، فہی کالحجارہ، ان کے دل سخت ہو گئے جیسے کہ وہ پتھر ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرما رہا ہے او اشد قسوہ، بلکہ ان کے دل اللہ سے کیا ڈرتے اور اللہ کا کیا خوف رکھتے، تمہارے دل، یہودیوں سے خطاب ہے، تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ سختی میں پتھر سے بھی زیادہ ہو گئے۔ تمہیں چاہیے تھا ڈر جاتے، تمہارے سامنے رب کا رسول آ گیا، اگر تم اس پر ایمان لاؤ تو صحابی بن جاؤ کہ یہ رتبہ پھر میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کسی کو نہ ملے گا۔ لیکن میرا نبی بھی موجود ہے، آیتیں بھی اتر رہی ہیں، بجائے اس کے کہ تم نشانیوں کو دیکھ کر تم اللہ سے ڈر جاتے، اپنے دلوں کو جھکا دیتے، اپنے سروں کو جھکا دیتے۔ قست قلوبکم، تمہارے دل تو سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، جیسے کہ پتھر ہو، او اشد قسوہ، بلکہ سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے تمہارے دل۔ اب اللہ کچھ پتھروں کی مثال دے رہا ہے، یعنی بعض اوقات انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ خراب اور سخت ہو جاتا۔ اللہ پتھروں کی 3 مثالیں دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، فرمایا پتھروں کا تو حال یہ ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن کے اندر سے نہریں اور ندیاں جاری ہو جاتی، جیسے چشمے نکلتے ہیں، پہاڑوں سے چشمے نکلتے ہیں، کہاں سے نکلتے ہیں؟ پتھر سے۔ پہاڑ پتھروں کا ہوتا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے یہ نفع نکلتا ہے کہ وہ ان کے اندر سے پانی، ندی اور چشمے جاری ہو جاتے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، اور ان کے پھٹنے کے نتیجے میں ان سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ سے بغیر پھٹے ایسے ہی پانی جاری ہوتا، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ پتھروں کا حال ہے۔ فرمایا ان پتھروں میں سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی کوئی چٹان اوپر سے گر گئی، چٹان گر گئی، کبھی کوئی پتھر اور روڑے اوپر سے گرنے لگے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وہاں پر مشین نہیں چلا رہا، کوئی وہاں پر ڈائنامائٹ لگا کر پہاڑ کو نہیں توڑ رہا، خود ہی
کوئی چٹان گر پڑی، کوئی پتھر کا ٹکڑا گر پڑا، کوئی بڑا ٹکڑا گر پڑا. کیوں؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر تو وہ ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے زمین پر گر پڑتے ہیں. اللہ کے ڈر سے. لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. یہ قرآن نہ ہوتا تو شاید لوگ کچھ اور باتیں کرتے. قرآن ہے. پتھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، پتھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے خوف سے جو پانی چشموں کی صورت میں نکلتا ہے، یہ دراصل ان پہاڑوں کا اللہ سے ڈرنا ہے. اور گویا یہ جو پانی نکلتا ہے یہ گویا پتھروں کے آنسو ہیں جو بہہ رہے ہیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف خشیت کی بھی نسبت فرمائی. من خشیت اللہ، ان میں سے کچھ پتھر وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے یہ اوپر سے زمین پر گر پڑتے ہیں. تمہارے دل تو سخت ہو گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے. اور سختی میں اللہ مثال دیتے ہوئے پتھر کی مثال، پھر فرمائے بلکہ اس سے بھی زیادہ او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. پتھروں کا تو حال یہ ہے جو ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ کچھ پتھر ہمارے خوف سے زمین پر بھی پہاڑوں سے گر پڑتے ہیں. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے. پتھروں کی خشیت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اے بندہ مومن، تیرے دل میں بھی خشیت ربانی ہونی چاہیے، تجھے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رونے والے اللہ کو کتنا پسند ہے. دنیا کے لیے رونا دھونا آپ کو ہر جگہ ملے گا، کبھی آنسوؤں سے، کبھی بغیر آنسوؤں کے لوگ روتے ہی. یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں، کاروبار نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، روزی نہیں، روزگار نہیں ہے، گھر نہیں ہے. کبھی آنسوؤں سے بھی روتے ہیں، کبھی ان کا غم بڑھ جاتا ہے دنیا کا تو رو پڑتے ہیں. کبھی واقعی ان کا رونا ایک فطری تقاضے کے مطابق ہوتا ہے کہ کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو رو دیتے ہیں. وہ رونا بنتا بھی ہے کہ فطرت کا اور طبیعت کا تقاضا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کبھی اللہ کے ڈر سے بھی روئے؟ صرف اللہ کے ڈر سے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اکیلے ہیں، تنہا ہے. کبھی خیال آ گیا میرا بنے گا کیا، بنے گا کیا؟ کبھی سوچا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کون جاتا ہے قبروں پہ میرے دوست؟ کون جاتا ہے؟ اور فرمایا یہ گیا کہ اپنے اعمال ساتھ لے کے جا. دوست، عزیز، رشتہ دار یہ قبر تک ساتھ جاتے ہیں، قبر میں ساتھ نہیں جاتے. قبر میں تو اعمال ساتھ جاتے ہیں. بنے گا کیا؟ تنگی ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے. قیامت تک وہیں رہنا ہے جب تک کہ نفخ ثانی نہ ہو، دوسرا سور نہ پھونکا جائے، جب تک وہیں پر رہنا ہے. بنے گا کیا؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی ہم بیٹھے اس حوالے سے، کبھی اللہ اور اپنا رشتہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ میں کون ہوں، میرا خدا کون ہے، میرا خدا کون ہے؟ بتوں کے پجاری وہ تو بت کے بارے میں سوچیں جس کو انہوں نے ہاتھ سے بنایا، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ہمارا خدا تو ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، جس نے جنت بنا ڈالی، جس نے جہنم کو بنایا، جس نے ساری کائنات بنائی، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو میدان قیامت میں خود فرمائے گا اور خود جواب دے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ خدا کی قسم سب موجود ہوں گے. قارون، حامان، شداد، فرعون، نمرود سب موجود ہوں گے. جتنے بڑے بڑے مسلمان بادشاہ یا غیر مسلم بادشاہ گئے سب موجود ہوں گے. انبیاء موجود ہوں گے، رسول موجود ہوں گے. وہ خلاق عالم، وہ بادشاہوں کا بادشاہ سب میں اعلان کر رہا ہوگا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی؟ کوئی جواب نہیں دے گا. اللہ کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، کوئی آواز نہیں نکالے گا، کوئی نہیں بولے گا، خاموشی ہوگی.
صرف اللہ کی آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے، آج بادشاہت کس کی؟ پھر خدا خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہت صرف ایک اللہ کی ہے جو سب پر غالب ہے، للہ الواحد القہار، ایک اللہ غالب، ایک اللہ غلبے والے کی آج بادشاہت ہے، آج کسی کی بادشاہت نہیں، آج بھی حقیقی بادشاہت اللہ کی ہے، سدا بادشاہی کسی کی نہیں، صرف اللہ کی۔ کبھی سوچا ہے کہ میرا اور میرے رب کا تعلق کیا ہے، اس کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے، محبت کا، ڈر کا، پیار کا، الفت کا، عزت کا، احترام کا، تکریم کا تعلق کیا ہے؟ میں نے اس کے ساتھ تعلق کیسا بنایا ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر نبھایا، نعمتیں دی، دنیا میں بھیجا، عزتیں دی، سہولتیں دی، پھر اس کے بعد مجھے موت دے گا، پھر مجھے اپنے پاس بلائے گا، مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں ڈالے گا، پھر مٹی سے اٹھائے گا، پھر حساب لے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا، نامہ اعمال دے گا، مہربانی فرمائے گا تو بخش دے گا، اور حساب لینا چاہے گا تو بڑے بڑے تھرا اٹھیں گے، بڑے بڑے تھرا اٹھیں گے۔ لہٰذا بڑے بڑوں نے یہی کہا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے تیرا عدل نہیں تیرا فضل مانگتے ہیں، عدل نہیں چاہیے، تو نے اگر عدل کیا، جے عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، جے فضل کرے تے بخشے جاون موجیا منہ کالے۔ اے اللہ عدل نہ فرمانا، اگر تو نے عدل کر دیا نا، تو نے انصاف کر دیا تو مارے جائیں گے، یہ عدل کرے تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، اگر تو نے عدل کا اعلان کر دیا کہ آج عدل ہوگا تو مولا بڑے بڑے لوگ تھر تھرا اٹھیں گے کہ تیرے عدل کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا، یہ فضل کرے تے بخشے جاون منہ جیا منہ کالے، میرے جیا منہ کالے، اگر تو فضل فرمائے تو میرے جیسا کالے منہ والا، کالے اعمال والا بدبخت و سیاکار اور روسیہ بھی بخشا جائے تو تو فضل فرمانا، فضل فرمانا، سب فضل مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں۔ تو ایک رشتہ احترام کا، عقیدت کا، محبت کا، ڈر کا، اللہ چاہتا ہے اس سے ڈرا جائے، اللہ چاہتا ہے اس کے ڈر سے رویا جائے، اللہ چاہتا ہے اس کی شان کے مطابق اس کا ڈر بندے مومن کے دل میں ہو۔ اگر یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہوتی تو کبھی بھی اپنے محبوب کو رونے نہیں دیتا، اور اس کا محبوب تو رویا ہے، اس کا محبوب تو رویا ہے، بلکہ اس نے رونے والی آنکھیں اللہ سے مانگی۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور یہ مومنوں کی شان بیان ہو رہی ہے کہ جب یہ مومن بندے اس رسول پر اتارے ہوئے قرآن کو سنتے ہیں، جب یہ مومن بندے رسول پر اتارے ہوئے قرآن کو سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو کیا ہوتا؟ ایک ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، کیا ہوتا؟ کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور ادھر مومنوں کی شان اللہ کیا فرما رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ مجھے یہ کیفیت کتنی پسند ہے، ورنہ کبھی بیان نہ کرتا، اس شان سے کبھی بیان نہ کرتا اگر اس کو یہ کیفیت پسند نہیں ہوتی مومنوں کی۔ رب فرما رہا ہے جب یہ مومنوں کے سامنے رسول پر اتارے ہوئے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور یہ سنتے ہیں تو اے حبیب تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو ان کو دیکھے گا کہ ان کی آنکھیں
آنسو بہاتی ہیں. ترا اعینہم تفیض من الدمع فاض یفیض بہہ جانا، بہنا، تفیض من الدمع، یہ قطرے دو قطرے نہیں، بہتی ہیں آنکھیں جیسے ساون بھادوں کی بارش ہوتی ہے. تفیض من الدمع، آنسوؤں سے ان کی آنکھیں رواں ہو جاتی ہیں کہ بہہ رہی ہوں. ایک بزرگ تھے، رات جب کائنات سو گئی تو اوپر اپنے بالا خانے پر گئے اور وہاں اللہ کے خوف سے رو رہے تھے. تو بزرگوں کے بارے میں آیا ہے، ہم نے تو نہ کبھی ہم ایسا رو سکے نہ ہم ایسے رونے والوں کو دیکھ سکے، لیکن سچے لوگوں نے لکھا ہے لہذا ماننا ضروری ہے. فرمایا وہ بالا خانے پہ اللہ کے ڈر سے رو رہے تھے، سجدے میں تھے، تو روتے ہوئے اتنی کثرت سے روئے کہ ان کے آنسو اتنے زیادہ نکلے کہ اوپر جو پرنالہ بنا ہوتا ہے وہ قطرے دو قطرے آنسوؤں کے وہاں سے ٹپ ٹپ نیچے گرنے لگے. تو کوئی شخص وہاں سے جا رہا تھا، رات کے اس سمے کوئی مسافر تھا، تو اس نے آواز دے کے پوچھا کہ یہ کیسا پانی ہے، یہ پانی کیسا ہے؟ اگر ناپاک ہے تو میں اپنے کپڑے پاک کر لوں، اس لیے کہ یہ چند قطرے میرے کپڑوں پر اور میرے چہرے پہ گرے ہیں، یہ پانی کے قطرے کیسے ہیں؟ تو وہ جو صاحب تھے جو سجدے میں سر رکھ کے رو رہے تھے، تو انہوں نے وہاں سے جواب دیا میرے بھائی اپنے کپڑے پاک کر لینا، یہ ایک گنہگار کی آنکھوں کے آنسو ہیں. یعنی آنسو ناپاک تو نہیں ہوتے لیکن وہ اللہ کا ڈر. آنسو ناپاک نہیں ہے، تھوک ناپاک نہیں ہے، لیکن اللہ کا ڈر. کہا بھائی کپڑے پاک کر لینا، ایک گندے اور گناہگار آدمی کی آنکھوں کے آنسو ہیں تو کپڑے پاک کر لینا. وہ انہوں نے اپنے تصوف کے اعتبار سے یہ کہا، ورنہ آنسو ناپاک نہیں ہوتے، چاہے وہ کافر کے ہوں چاہے وہ مسلمان کے ہوں، لیکن اللہ کا ڈر ہے، آنسوؤں سے رو رہے ہیں. یہی حال ہمارے صحابہ کا ہوا کرتا تھا، روتے تھے تو چپتے نہیں تھے. اور اللہ کریم یہاں فرما رہا تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں اور انہوں نے سنی تو اے حبیب تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھیں بہنے لگیں گی. تفیض من الدمع، آنسوؤں سے تر بتر، مما عرفوا من الحق، یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. یہ سمجھ گئے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ سمجھ گئے، حق کو پہچان گئے کہ ہماری شان یہی ہے کہ ہم اللہ کے ڈر سے روئیں، اللہ کے ڈر سے روئیں. اور آگے میں حدیث کوٹ کروں گا کہ میدان قیامت میں سب روئیں گے، صرف 3 قسم کے بندے نہیں روئیں گے. اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، فرمایا ہر آنکھ روئے گی، صرف 3 قسم کی آنکھیں قیامت میں نہیں روئیں گی. وہ کون ہیں وہ میں آگے جا کے آپ کو کوٹ کروں گا. دوسرا مقام ہے قرآن پاک ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ کم ہنسا کریں. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، چاہیے کہ کم ہنسا کریں. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ رویا کریں، زیادہ رویا کریں. لوگوں کو رونا آتا ہے لیکن اپنے مطلب کا رونا، یہاں جو خدا فرما رہا ہے یہ رونا نہیں آتا کہ خدا سے بھی ڈرا جائے کہ نہ جانے کیا ہوگا. آپ کبھی سوچے تو صحیح، پتہ نہیں کتنی مدت تک قبر میں تنہا رہیں گے، نہ جانے ہونا کیا ہے، آگے کی منزل کا کچھ نہیں پتا. آگے کی منزل قبر ہے، پھر میدان محشر ہے، اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے کہ جنت ہے یا اللہ نہ کرے جہنم ہے. کیا ہے یہ بہت بڑی بات نہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ آگے ہماری منزل کیا ہے، ٹھکانہ کیا ہے، ہونا کیا ہے، قبر میں کیا ہونا. کون پوچھتا ہے مرنے کے بعد؟
خدا کی قسم میں نے اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں جنازے پڑھائے ہیں. قبرستان جانا ہوتا ہے, قبریں بتا رہی ہوتی ہیں کہ آتا کوئی نہیں ہے, قبریں کہہ رہی ہوتی ہیں اپنے حال سے آتا کوئی نہیں. وہ جو لوگ کہتے تھے کہ تو میری آنکھوں کا نور ہے, اگر تو نہ رہا تو میں بھی مر جاؤں گا, اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل کے یہ قبر میں پڑا ہے, اور قبر بتا رہی ہے آتا کوئی نہیں, آتا کوئی نہیں. تیجے تک نبھانا مشکل ہو جاتا ہے, بہت نبھایا تو 10واں 40واں پھر بھول گئے. لوگ سمجھتے تھے ہم نہ ہوں گے تو ویرانی ہوگی, آج شادیاں نہیں ہیں. لوگ سمجھتے تھے ہم نہ ہوں گے تو خوشیاں نہ ہوں گی, آج شادیاں بھی ہیں, سب کچھ ہے. وہ نہیں ہے جو سمجھتا تھا میں نہ ہوں گا تو کچھ نہ ہوگا, سب کچھ ہے. جن اولاد کے لیے سب کچھ کیا, حلال کے علاوہ حرام بھی کیا, سمجھتا تھا کہ میری اولاد میرے لیے سب کچھ کرے گی, آج ان کی زندگیوں میں سب کچھ ہے, تو نہیں ہے. تو منو مٹی کے نیچے پڑا ہے, نہ وہ آتے ہیں نہ تجھے یاد کرتے. بلکہ کئی موقعوں پر ایسا ہوا, خوشی کا موقع تھا, ذکر کہیں سے نکل آیا, باپ کا ذکر نکل آیا, تو لوگوں نے ٹوک دیا یار خوشی کا موقع ہے, اس کو خراب تو نہیں کرو. خدا کی قسم میں نے خود سنا ہے, یار خوشی کا موقع ہے, اس کو خراب تو نہیں کرو یار. ارے وہی باپ جس نے ساری زندگی لگا دی, دل کا زور لگا دیا میں اپنی بچی کو خوشی کے لیے, بیٹے کی خوشی کے لیے, ایک ایک چیز جمع کر کر کے اس نے رکھی کہ بچہ میرا خوش ہو جائے گا. آج اس خوشی کے موقع پر اگر کسی کو یاد آ گئی کہ یار آج ابو ہوتے, تو دوسرے لوگوں کو میں نے سنا وہ کہہ رہے ہیں یار خوشی خراب تو نہیں کرو یار, خوشی کا موقع ہے, ابھی بولو گے سب رونے لگیں گے. تو آپ سمجھتے تھے کہ آپ کے بغیر ان کی خوشی نہیں ہوگی, اور یہ لوگ بول رہے ہیں کہ نام نہیں لو, ذکر نہیں کرو, خوشی خراب ہو جائے گی. کس زوم میں ہم بیٹھے ہیں میرے بھائی؟ ادھر کی فکر کرے, ادھر جتنا حق جس کا بنتا ہے اس کو دیں, لیکن ان کو نبھانے میں خدا کو ناراض نہ کر دیں, اس کو راضی کرے. اگر وہ راضی ہو گیا تو پھر خیر ہے, وہ راضی ہو گیا تو پھر خیر ہے. ایک صاحب کو کسی نے دیکھا لوگوں کے وہ شہر کے پاس بیٹھے, کسی نے پوچھا بابا جی یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بندوں کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں کہ بندے راضی ہو جائیں. اللہ تو راضی ہے, اللہ تو راضی ہے کہ بندے اس کی طرف آ جائیں, لیکن بندے راضی نہیں ہو رہے. میں بندوں کو راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ اللہ سے لو لگا لو, اللہ سے لو لگا لو, اللہ سے دوستی لگا لو. آج رب مان رہا ہے, لوگ نہیں مان رہے, لوگ نہیں مان رہے. رب تو مان رہا ہے کہ یہ اگر آ جائیں تو میں بخش دوں, یا آ جائیں تو میں ان کی معافی کر دوں. آج رب مان رہا ہے, لوگ نہیں مان رہے. کچھ دنوں کے بعد ان بزرگ کو دیکھا گیا قبرستان کے پاس بیٹھے ہیں, تو پھر پوچھا بابا یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ اب اللہ کو منا رہا ہوں, اے اللہ یہ جو مرے ہوئے ہیں ان سے راضی ہو جا. آج یہ بندے تو مان رہے ہیں, خدا نہیں مان رہا ہے, آج خدا نہیں مان رہا. میں دوستی کرانے بیٹھا ہوں, آج بندے تو راضی ہیں. آج قبر میں آ کے ان کو پتا چل گیا کون اپنا اور کون پرایا. آج ان کی آنکھیں کھل گئیں, دنیا نے کہا آنکھیں بند ہو گئیں, آج حقیقت میں ان کی آنکھیں کھل گئیں. آج یہ راضی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. آج رب راضی نہیں ہو رہا. کل رب راضی تھا, یہ راضی نہیں تھے جب زندگی کے میلوں میں تھے, اور آج مر گئے, آج آنکھیں کھلی. آج رب راضی ہے, آج یہ راضی ہے
لیکن رب راضی نہیں ہو رہا، رب نہیں مان رہا، رب نہیں مان رہا۔ تو آج موقع ہے، خدا کا خوف، خدا کی قسم وہ شے ہے جو دنیا بھی اچھی کر دے گا اور آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ خدا کا خوف انسان کو انسان بناتا ہے، یہ نہ ہو تو انسان حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے، انسان حیوان سے بدتر ہو جاتا۔ آج معاشرے میں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جتنی خرابیاں ہیں، اگر اس کا ایک نقطہ آپ مجھ سے پوچھیں تو خدا کا خوف نہ ہونا، صرف ایک نقطہ پوچھیں تو خدا کا خوف نہ ہونا، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر۔ آج ایک تنظیم دوسری تنظیم کے لوگوں کا گلا کاٹ رہی ہے خدا کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج اگر باپ کے ورثے سے بیٹیوں کو حصہ نہیں مل رہا تو خدا کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر خدا کا خوف ہوتا تو بیٹیوں کو بھی وراثت میں سے حصہ دیا جاتا۔ آج اگر بھائی کی زمین غصب کر رہا ہے تو خدا کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج دوست کو دغا دے رہا ہے خدا کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج کوئی کسی کی چیز مار رہا ہے خدا کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج بڑے بیوپاری سے لے کر ٹھیلے والے تک اگر ناپنے تولنے میں دھوکہ دے رہا ہے تو خدا کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے۔ دنیا میں جتنے جرائم ہیں وہ مسلمان کریں یا غیر مسلم کریں، خدا کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر خدا کا خوف ہو تو دنیا کا نظام بھی اچھا ہو جائے، دنیا کا نظام اچھا ہو جائے۔ جب خدا کا خوف لوگوں میں تھا، چیزیں پڑی ہوتی تھی، قیمتی سے قیمتی چیز کوئی ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا، کوئی ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا۔ صحابہ گئے جہاد پر، سونے کی بنی ہوئی مورتی، پیور سونے کی، پیور سونے کی، کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ صحابی چاہتے تو اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتے، لیکن وہ پیور بنی ہوئی سونے کی مورتی بھی لا کے سامنے لا کے اس مال غنیمت پہ ڈال دی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ خدا دیکھ رہا ہے اور خدا اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ آج اسکول سے لے کر مدرسے تک، یونیورسٹی سے لے کے جامعات تک جو خرابیاں ہیں، ایک نقطہ پوچھو سبب کیا ہے تو ایک نقطہ یہ ہے خدا کا ڈر نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے۔ آج خدا کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے مقدس رشتے بھی موہوم ہو چکے، مقدس رشتے بھی خراب ہو چکے، خدا کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک وقت تھا جب خدا کا خوف تھا تو اس وقت انجانے لوگوں کو بھی انجانے لوگوں سے خوف نہیں ہوتا تھا، اور آج خدا کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے جانتے ہوئے لوگوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کا خوف رہتا ہے، کہیں دھوکہ نہ دے دے، اس کے ساتھ میں جا تو رہا ہوں لیکن کہیں دھوکہ نہ دے دے، اس کے ساتھ میں کاروبار کر تو رہا ہوں لیکن بیچ راستے میں چھوڑ نہ دے، خدا کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اگر خدا کا خوف ہو، خدا کی قسم انسان رہتا ہے، اور مومن خدا کے قرب میں جگہ پاتا ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، خروا سجدا و بکیا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند کر رہا ہے صراحت سے بیان فرما رہا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا، جب لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وبکیا، اس حال میں کہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے، رونا۔ اس سے پچھلی آیت جو میں نے پڑھی اس میں بھی رب نے یہی فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں چاہیے کہ کم ہنسا کریں، زیادہ رویا کریں۔ آج معاشرے میں اس کے عکس ہوتا ہے، بات بے بات پر لوگ ہنستے ہیں، تالیاں مارتے ہیں، حالانکہ میرے نبی نے کبھی بھی تالی مار کر
میرے نبی کبھی نہیں ہنسے. میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں، اپنی پوری زندگی میں اگر کسی ذات کو دیکھ کر اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے تو نبی کی ذات کو دیکھا کرے، نبی کی ذات کو دیکھا کرے. میرے نبی کبھی بھی تالی مار کے نہیں ہنسے، میرے نبی کبھی بھی اونچی آواز سے نہیں ہنسے، میرے نبی نے کبھی بھی قہقہا نہیں لگایا، میرے نبی کبھی بھی منہ کھول کے نہیں ہنسے. میرے نبی کی ہنسنے کی آواز جیسے لوگوں کی بڑے بڑی ہنسنے کی قہقہے کی آواز آتی ہے، کبھی بھی کسی نے وہ آواز کبھی نہیں سنی، کبھی نہیں سنی، کبھی نہیں سنی. تالی مارنا، ٹھٹھا کرنا کبھی نہیں. یہ زندگی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے جو نبی کی زندگی. اور آج لوگ بات بے بات تالیاں مارتے ہیں، ہنستے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں. نبی نے کبھی ایسا نہیں کیا. کچھ نبی کی زندگی سے سن لیجئے کہ نبی کی زندگی میں اللہ کا ڈر کیسا تھا. حالانکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اپنی امت کے حوالے سے بھی حضور اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہوگا کیا. اپنے حوالے سے بھی کہ محبوب رب کائنات ہیں، لیکن رب کی بے نیازی کا ڈر اللہ کے حبیب کو بھی ہے، اللہ کے حبیب کو بھی. چنانچہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے جس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کا حال بیان کیا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وہ بات ہے اللہ سے، وہ قرآن پاک میں موجود ہے. چنانچہ اللہ کے نبی نے پڑھا، اور ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی. میرے مالک اگر تو ان لوگوں کو معاف کر دے تو جو ان میں سے میری پیروی کرے تو وہ میرے راستے پر ہے، میرے طریقے پر ہے، اور جو میری نافرمانی کرے، میرے پیچھے نہ چلے، تو اللہ تو بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی. حضرت ابراہیم نے یوں اللہ سے گزارش کی، اللہ کے نبی نے پہلے یہ آیت پڑھی. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے پھر وہ آیت پڑھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں عرض کی تھی. چنانچہ حضرت عیسیٰ نے اللہ سے جو کہا تھا، قرآن نے اس کو یوں بیان کیا، ان تعذبہم فإنہم عبادک. اے اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، کسی کا کوئی زور نہیں، تو بادشاہ ہے. اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو بڑی حکمتوں والا اور تو رحم فرمانے والا ہے. یہ دو آیتیں اللہ کے نبی نے پڑھی، لیکن پڑھ کے اللہ کے نبی یہاں رک نہیں گئے. صحابی کہتے ہیں یہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے اس امت کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے، دونوں ہاتھ اٹھا دیے. اور دونوں ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ کے نبی نے یوں عرض کی، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت. اور راوی کہتے ہیں وہ بکا، حضور یہ کہتے جاتے تھے اور حضور روتے جاتے تھے. اگر رونا اللہ کو پسند نہیں ہوتا اپنے ڈر اور خوف سے تو اپنے محبوب کو کبھی بھی رونے نہ دیتا، لیکن حضور روئے، اے اللہ میری امت کہ میری امت کو بخش دے. وہ بکا اور حضور روئے. تو راوی کہتے ہیں آگے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، فرمایا جبرائیل جا کے میرے حبیب سے پوچھ وہ رو کیوں رہے ہیں. حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے،
تو راوی کہتے ہیں جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آئے، رونے کی وجہ پوچھی، اللہ کے حبیب نے اپنی امت کا غم بیان کیا، مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے۔ جبرائیل امین واپس اللہ کے پاس گئے، عرض کی تیرا حبیب کہتا ہے انہیں ان کی امت کا غم رلا رہا ہے کہ نہ جانے میدان قیامت میں ان کے لیے فیصلہ کیا ہوگا، نہ جانے ان کا حال کیا ہوگا۔ تو اللہ کریم نے جبرائیل امین سے ارشاد فرمایا، جا کے میرے حبیب سے کہہ دینا، اے حبیب ہم تجھے تیری امت کے حوالے سے راضی کریں گے اور ہم تجھے غمگین نہ کریں گے۔ تیری امت کے حوالے سے ہم تجھے راضی کریں گے اور تجھے غمگین نہ کریں گے۔ یہاں میرا جو موضع استدلال ہے وہ حضور کا رونا، حضور کا رونا۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں بے تحاشا روتے تھے۔ آج لوگوں کو اتنا زیادہ نڈر بنا چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مرنا کیا چیز ہے، کوئی نہیں، قبر کیا ہے، حشر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا بادشاہ ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ بڑا بادشاہ ہے کون نہیں مانتا، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ہوں، میرا خدا ہے، میرا خدا بڑا مہربان ہے۔ یہ صرف تمہاری زبان سے ادا کیے جانے والے الفاظ ہیں۔ اگر واقعی تو خدا کو مہربان مانتا ہوتا تو تو کام کاج چھوڑ کر گھر میں آرام سے بیٹھتا، اس لیے کہ جو مہربان خدا تجھے بغیر کسی حساب کتاب کے تیرے کہنے کے مطابق جنت میں ڈال سکتا ہے، تجھے اتنا بھروسہ ہے تو تجھے چاہیے تھا کہ کمائی دھمائی بھی چھوڑتا، وہ مہربان خدا تجھے بھوکا نہ مارتا، تیرے بچوں کو بھی بھوکا نہ مارتا، پھر کماتا کیوں ہے؟ اگر تجھے اپنے خدا کی مہربانی پر اتنا بھروسہ ہے کہ تو یہ کہتا ہے میں نماز نہ بھی پڑھوں، میں اللہ کا خوف نہ بھی کروں، میں حرام کھاتا رہوں، میں غلط کرتا رہوں، اور کوئی کہے گا تو میں کہہ دوں گا خدا مہربان ہے۔ اگر واقعی تیرا بھروسہ خدا پر اتنا ہے کہ وہ مہربان ہے تو وہ مہربان خدا تجھے بھوکا بھی نہیں مرنے دے گا، پھر کماتا کیوں ہے؟ کوئی حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تو اپنے آپ کو بچاتا کیوں ہے؟ مہربان خدا تجھے مرنے تھوڑی دے گا، کہیں بھی جا کے چھلانگ لگا دے ڈرتا کیوں ہے؟ مہربان خدا تجھے بچائے گا۔ اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ یہ بات اس کی زبان سے اچھی لگے گی کہ خدا مہربان ہے، جو اس کا صحیح معنی سمجھے گا، جو اپنی کوشش کے مطابق خدا سے ڈرے گا بھی، اپنے آپ کو حرام سے بچائے گا بھی، سب کچھ کرے گا، اور پھر کہے گا خدا مہربان ہے، خدا مہربان۔ کشتی میں بیٹھنا پانی میں ڈوبنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے، بغیر کشتی کے کوئی چلنا چاہے گا ڈوب جائے گا۔ اسباب کی دنیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جا بجا ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کو جوڑا ہے۔ دھوکے میں ہیں وہ لوگ، نفس کے دھوکے میں اور شیطان کے دھوکے میں۔ اگر اتنی ہی بات تھی کہ گناہ کیے جاؤ اور جواب میں کہہ دو خدا مہربان ہے، تو کیا یہ بات رسول اللہ کو پتا نہیں تھی؟ کیا حضور سے زیادہ کوئی یہ جانتا ہے کہ اللہ مہربان ہے؟ تو وہ کیوں روتے تھے؟ وہ کیوں روئے؟ انہوں نے نمازیں کیوں پڑھی؟ انہوں نے روزے کیوں رکھے؟ وہ خدا کا ڈر اپنے دل میں کیوں رکھتے تھے؟ وہ حرام سے کیوں بچے؟ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو حرام سے دور کیوں رکھا؟ صحابہ کو کیوں تلقین کی؟ صحابہ ساری زندگی اللہ سے کیوں ڈرتے رہے، کیوں روتے رہے؟ کیا ان کے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات جاگتے تھے، رات جاگتے تھے۔ فرمایا کانا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم یصلی لیلہ ولا یہجع الا یسیرا،
وَيَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ وَيَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ وَيَبْكِي بُكَاءً. فرمایا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ رات جاگتے تھے تو ان کو پتہ نہیں تھا اللہ مہربان ہے. اللہ مہربان ہے اسی کا کہنا صحیح کہلائے گا جو اللہ سے ڈرتا بھی ہو. یہ لوگ ہیں جو یہ کہیں اللہ مہربان ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دل سے کہہ رہے ہیں اللہ مہربان ہے، باقی وہ جو حرام کر رہا ہے، اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ رہا ہے اور کہتا اللہ مہربان ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ جنت دے دے گا، اللہ جنت میں ایسے ہی ڈال دے گا، وہ نفس کے دھوکے میں، شیطان کے دھوکے میں. تو ان کو پتہ نہیں تھا اللہ مہربان ہے، یہ خامخواہ روتے تھے. فرمایا رات جاگتے تھے، یصلی لیلا، رات نماز پڑھتے تھے، ولا یہجع الا یسیرا، تھوڑا آرام کرتے تھے. علی شیر خدا، علی شیر خدا تھوڑا آرام کرتے. وَيَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ، اور اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے، اپنی داڑھی کو پکڑتے اور اپنے نفس کو ملامت کرتے. اے نفس اللہ کی طرف آ جا، اے نفس اللہ کی عبادت کی طرف آ جا. وَيَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ، اور جیسے کسی کو سانپ ڈس لے، جیسے کسی کو سانپ ڈس لے. سلیم کا ایک معنی ہوتا ہے، سلیم کا ایک معنی ہوتا ہے جس کو سانپ نے ڈس لیا ہو. سلیم کا ایک معنی ہوتا ہے جس کو سانپ نے ڈس لیا ہو، اور جس کو سانپ ڈستا ہے وہ بے چین ہو کے کروٹیں لے رہا ہوتا ہے، تڑپتا ہوتا ہے. جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کے خشکی میں پھینک دو تو یتململ تململ السلیم، جیسے سانپ کا ڈسا ہوا بے چین کروٹیں لیتا ہے، ویسے ہی علی شیر خدا اللہ کے ڈر سے وہ کروٹیں لیتے رہتے. وَيَبْكِي بُكَاءً، کہاں ہے وہ نمونہ جو کہتا ہے حرام کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، کہتا اللہ مہربان. ادھر پوچھو نا، علی شیر خدا سے پوچھو. جب اس کو بولو اللہ سے ڈرنے کے لیے تو کہتا اللہ بادشاہ ہے، اور تیرے کہنے سے اللہ بادشاہ ہے، اللہ پہلے سے بادشاہ ہے. تو اپنے آپ کو دھوکے نہ دے، فراڈ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. ادھر پوچھ علی شیر خدا سے، ان کو پتا تھا صحیح معنوں میں اللہ بادشاہ ہے، ان کو پتا تھا اللہ مہربانوں کا مہربان ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور حال یہ ہے وَيَبْكِي بُكَاءً، شدت کے ساتھ روتے، شدت کے ساتھ روتے. چلو یہ تو صحابہ کی بات ہو گئی، دو مثالیں دی. جانے کائنات کی بارگاہ میں آؤ نا، جانے کائنات کی بارگاہ میں آؤ، ساری کائنات کے اصل الاصول کی بارگاہ میں آؤ، رسول اللہ کی بارگاہ میں آؤ. صحابہ سے پوچھو رسول اللہ کے رونے کی کیفیت کیا تھی، جنہوں نے ہمیں سمجھایا کہ اللہ مہربان ہے، جنہوں نے اللہ کا تعارف دیا رحمان اور رحیم کہہ کے. اس جانے کائنات کا طرز عمل دیکھو، وہ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے اور ڈر کے کتنا روتے تھے، ڈر کے روتے تھے. چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ ان مطرف عن ابیہ، راوی مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نے حضور کو دیکھا حضور نماز پڑھ رہے تھے، میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے. وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل من البکاء، آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جس نے یہ منظر نہ دیکھا ہو کہ پتیلے میں پانی بھر دیا جائے اور پانی بھر کے اس کو چولہے پہ چڑھا دیا جائے، اور جب پانی گرم ہوتا ہوتا پانی کو جوش آتا ہے اور پانی میں ابال آتا ہے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے. اگر سناٹا ہو تو ایک گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے، کھولے کی آواز آتی ہے. اگر خاموشی ہو تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ
پانی کے کھولنے اور جوش مارنے کی آواز آ رہی. صحیح ہو گیا. راوی کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا، حضور نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کی حالت میں حضور کے رونے کی وجہ سے حضور کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے چولہے پہ چڑھے ہوئے پتیلے میں موجود پانی کے جوش مارنے سے آواز آتی ہے. وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجلی من البکاء، کعزیز المرجلی، وہ ہانڈی، وہ پتیلا جس میں پانی ہو اور آگ کی شدت سے وہ جوش مار رہا ہو تو کھولے کی وجہ سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے. انہوں نے کہا میں نے حضور کے سینے سے وہ جوش مارنے کی آواز سنی. جوش مارنے کی آواز. حضور کو نہیں پتا تھا اللہ مہربان ہے، پھر کیوں روئے؟ اس لیے کہ رونا، بندے کا رونا اللہ کی شان کا پتہ دیتا. بندے پر حق ہے اللہ کا کہ بندہ روئے. دنیا والوں کے سامنے رونے کے بجائے اللہ کے سامنے روئے. بادشاہ ہے وہ. حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ شبت، یا رسول اللہ شبت، اے اللہ کے نبی میں دیکھ رہا ہوں آپ بوڑھے ہو گئے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا شیبتنی ہود واخواتھا، ابو بکر مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، اور اس جیسی دوسری صورتیں سورہ قیامہ، سورہ غاشیہ، سورہ انفطار، اس طرح کی صورتیں، سورۃ القاریہ، یہ اس طرح کی صورتیں جس میں قیامت کا بیان ہے، اللہ کے غضب کا بیان ہے. اللہ اپنی شان بیان کر رہا ہے کہ جس دن ساری زمینیں ہم لپیٹ دیں گے، زمینوں کو ہم کوٹ دیں گے، کوٹ کے برابر کر دیں گے. جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستاروں کو جھاڑ دیں گے، سمندروں میں آگ لگا دیں گے اور میدانی قیامت قائم کریں گے، تو اس شدت سے، اس کے خوف سے نبی فرماتے ہیں شیبتنی ہود واخواتھا، مجھے اس طرح کی صورتوں نے جو سورہ ہود کے مضمون پر مشتمل ہے مجھے بوڑھا کر دیا. مجھے بوڑھا کر دیا کہ میں بوڑھا ہو گیا. ڈر سے، محبوب خدا ہیں، ڈر سے. اللہ بے نیاز سے ڈرنا اللہ کی شان کا تقاضا ہے. بندہ ڈرے، ڈرے. اللہ سے ڈرنا اللہ کا حق ہے ہم پر کہ ہم اللہ سے ڈرے. نہ جانے کیا بنے گا ہمارا. انبیاء ڈرتے تھے. کون سے نبی ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرے؟ کون سے نبی، کون سے صحابی ہیں جو اللہ سے ڈر کے روئے نہیں؟ ابو بکر صدیق اکبر کی بات میں نے شروع میں کوٹ کر دی کہ وہ کہا کرتے تھے کاش میری ماں نے مجھ کو پیدا نہ کیا ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش میں کوئی گھاس ہوتا جسے جانور کھا جاتے، کاش میں کوئی درخت ہوتا جس کو لوگ کاٹ دیتے، لیکن انسان نہ ہوتا. اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہونی ڈرتے تھے. سید عمر فاروق اعظم اللہ سے ڈرتے تھے. قرآن سنتے تو کئی آیتوں پر بے ہوش ہو جاتے. لوگ عیادت کرنے کے لیے آتے کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، بہتر ہوئی؟ اتنا ڈر اللہ کا. اور آج لوگوں میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے. جب اللہ کا ڈر نہیں ہے تو آخرت بھی خراب ہو رہی ہے، دنیا بھی خراب ہو رہی ہے. لوگ بھی ایسے لوگوں پر اعتماد نہیں کرتے. یہ تو جھوٹا آدمی، جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے. اس کو اپنے گھر نہیں بلانا. کیوں؟ یہ صحیح آدمی نہیں ہے، اس پہ بھروسہ کرنے کا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کا ڈر نہیں ہے.
اللہ کا ڈر نہیں. اور خدا کی قسم اللہ کے ایسے ایسے بندے گزرے. روایتیں بے تحاشا ہیں. میں نے سوچا زیادہ قرآن آپ کے سامنے پیش کیا جائے، حدیثیں پیش کی جائیں. روایتیں بے تحاشا ہیں. میں صرف ایک روایت آپ کے سامنے ایک نوجوان کی کوٹ کروں کہ شاید میں اور آپ سیدھے راستے پر گامزن ہو سکیں. ایک نوجوان جو اپنی عبادتوں میں بڑا مشہور تھا. نوجوانی کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند نوجوانی کی عبادت. اس لیے کہ بڑھاپے میں انسان کے پاس امیدیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں. بڑھاپے کے بعد تو پھر موت ہی ہے. اور موت تو خیر جوانی میں بھی آ جاتی ہے، لیکن جوانوں کو کچھ نہ کچھ امید ہوتی ہے. بڑھاپے میں امیدیں ختم ہو جاتی. تو جوانی میں چونکہ امید ہوتی ہے کہ زندگی بہت پڑی ہے، حالانکہ ان کو بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے، موت تو کبھی بھی آ جاتی. کل مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، کوئی بیماری نہیں تھی، صرف بخار آیا اور اس بخار کی شدت میں ہی اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں حیران رہ گیا. کوئی کبھی بھی چلا جائے گا، لیکن پھر بھی جوانوں نے امید لگائی ہوتی ہے کہ زندگی پڑی ہے. ہمارے جامعہ سے کئی بچے انتقال کر جاتے ہیں. کبھی کسی جامعہ سے خبر آتی ہے وہ جا رہے تھے جامعہ، کسی ڈمپر والے نے مارا، شہادت ہو گئی. کبھی کسی سے ٹکرا گئے تو شہادت ہو گئی. اچانک کوئی بیماری ہوئی، کیئر نہیں ہو سکی، 18واں سال تھا، 20واں سال تھا، انتقال کر گئے. چلا تو کوئی بھی جاتا ہے، کبھی بھی چلا جاتا ہے، لیکن جوانوں کو پھر بھی امید لگی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو جوانوں کی عبادت بڑی پسند ہے. تو وہ جوان تھے، اللہ سے بہت ڈرتے تھے، بہت. اور اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو وہی پسند ہے جو اللہ سے بہت ڈرتے ہیں. قرآن پاک کی آیتیں اگر کیلکولیٹ کرنا شروع کریں گے اللہ کے ڈر کے حوالے سے تو آپ کو 100 سے زیادہ آیتیں مل جائیں گی جس میں مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے کی بات فرمائی ہے کہ مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، میں تمہارا رب ہوں، میرا حق ہے کہ تم مجھ سے ڈرو. تو وہ بہت ڈرتے تھے. تو نیک لوگوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو وہ نوجوان کی نیکی پسند نہیں آتی تھی، خامخواہ ان کو دشمنی ہو گئی. تو ان لوگوں نے چاہا کہ ان کے اوپر الزام لگا کے ان کو رسوا اور بدنام کر دیا جائے، رسوا کر کے سب کے سامنے ذلیل کر دیا جائے کہ بڑا عبادت گزار بنتا ہے اور حال دیکھو اس کا کیا ہے. تو اس کا سب سے آسان طریقہ جو ہر دور میں آزمایا گیا اور لوگ اس میں کامیاب ہوئے بہت حد تک، وہ یہ ہے کہ کسی عورت کے ذریعے الزام لگانا کہ یہ اچھے چال چلن کا انسان نہیں ہے. ایسا ہی ان کے ساتھ بھی کیا گیا. نوجوان تھے، لہذا یہ حربہ استعمال کیا گیا کہ کسی عورت کو بھیجا جائے، وہ خاموشی سے رات کی تنہائی میں ان کے عبادت خانے میں داخل ہو اور اس کو لبھانے کی کوشش کرے اور گناہ پہ تیار کر لے. باقی تو ہم تیار بیٹھے ہی ہیں، ادھر سے آواز آئے گی شور کی، ادھر سے ہم سارے بھیڑ جائیں گے اور سب کے سامنے مشہور کر دیں گے یہ دیکھو جس کو تم عبادت گزار سمجھتے ہو اس کا حال کیا ہے. ایسا ہی ہوا. پروگرام کے مطابق کسی ذریعے سے وہ عبادت میں مصروف تھے، یہ عورت داخل ہو گئی. ایک اس زمانے کے اعتبار سے شمع جلا کر، دیا جلا کر وہ عبادت کر رہے تھے. یہ خاتون پہلے پیچھے آئی، انتظار کرتی رہی کہ یہ اپنی عبادت سے فارغ ہو، تو عبادت سے فارغ ہی نہیں ہو رہے. خیر جب سلام پھیرا تو اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. وہ بالکل بھونچکا رہ گئے، اپنی جگہ سمجھو کہ کاٹو تو خون نہ نکلے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو میرے لیے سخت آزمائش ہے.
اس نے اپنے آپ سے لبھانا چاہا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دے، چونکہ انہوں نے دیکھا کہ میرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ لوگ میرے خلاف کیا پروگرام کر چکے، کوئی راستہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا مجھے تھوڑا سا موقع دے دے۔ تو اس نے سمجھا کہ یہ نوجوان گناہ کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد سیدھے اس شمع، اس دیے کے پاس گئے، اور دیے کے پاس جانے کے بعد انہوں نے اپنی ایک انگلی اس دیے کی روشنی پر رکھ دی اور وہ انگلی جلنے لگی، پھر دوسری رکھ دی۔ اس عورت کی حیرت کی انتہا نہ رہی، یوں کرتے کرتے انہوں نے اپنا ہاتھ جلانا شروع کیا۔ وہ خاتون حیرت میں ڈوبی اس کو دیکھتی رہی۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا دنیا کی آگ مجھ میں برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ اگر میں اس کو برداشت کر جاؤں تو پھر سوچوں گا کہ گناہ کر کے میں آخرت کا عذاب بھی برداشت کر سکوں گا، لیکن مجھ میں تو یہ آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں جو میرے جسم کو بڑی تیزی سے جلا رہی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر، اس بندے کے خوف خدا کو دیکھ کر اس عورت نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئی۔ جب ہوش میں آئی تو لوگ جمع تھے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں اس کو گناہ میں پھانسنے کے لیے آئی تھی، لیکن یہ اتنا خدا کا خوف رکھنے والا ہے کہ میں گناہ میں مبتلا کرنے آئی تھی۔ تم سب گواہ ہو جاؤ، اس کے خوف خدا نے مجھے گناہ سے باہر نکال کر خدا کا خوف دے کر خدا کے قریب کر دیا۔ میں توبہ کرتی ہوں، میں توبہ کرتی ہوں۔ کوئی اتنا بھی اللہ سے ڈر سکتا ہے؟ میں توبہ کرتی ہوں۔ اتنا ڈر اللہ کا کہ اس نے اپنا ہاتھ جلا لیا، کھال اتر گئی اس خوف سے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اگر میں نے اپنے دامن عزت کو تار تار کر دیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ خوف اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت میں سب روئیں گے، بس 3 آنکھیں نہیں روئیں گی، سب روئیں گے۔ فرمایا 3 آنکھیں، کل عین باقیہ، ہر آنکھ روئے گی یوم القیامت الا عین، سوائے 3 آنکھوں کے۔ فرمایا ایک وہ آنکھ غدت عن محارم اللہ، ایک وہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی جو آنکھ حرام دیکھنے سے باز رہے گی۔ حرام دیکھنے سے، یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، کسی غیر محرم کو دیکھنا میرے لیے حلال نہیں۔ وہ آنکھ جو حرام دیکھنے سے رکے گی، وَعَيْنٌ سَهِرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آنکھ بھی قیامت میں نہیں روئے گی جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا ہوگا۔ وَعَيْنٌ خَرَجَ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور قیامت کے دن وہ آنکھ بھی نہیں روئے گی جس آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے مکھی کے پر کے یا مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل گیا۔ باقی ساری آنکھیں روئیں گی، قیامت میں سب روئیں گے اللہ کے خوف سے، نہ جانے کیا ہوگا، لیکن یہ 3 طرح کی آنکھیں نہیں روئیں گی۔ ایک جس نے حرام سے اپنی آنکھوں کو بچا لیا، ایک جس نے اللہ کے دین کے لیے سرحد کا پہرا دیا، اور ایک وہ جس کی آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے بھلے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل گیا، وہ بندہ بھی قیامت کے میدان میں نہیں روئے گا، بلکہ وہ اطمینان میں اور اللہ کی نعمتوں میں ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ وما علینا